إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس سلسلے کی چوتھی نشست ہے جس کے اندر ہم پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا تھا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دوسری نشست میں پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم اوقات کیسے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے میل جول کیسا تھا، اور اس حدیث کو جو بیان کرنے والے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه قال۔ حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر تشریف لے جانے کے حوالے سے اور معمولات کے حوالے سے دریافت کیا، تو انہوں نے جواب دیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزن لسانہ الا فیما یعنیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضروری امور کے علاوہ، ضروری کاموں کے علاوہ اپنی زبان کو خاموش رکھا کرتے تھے، یعنی خاموش رہتے تھے۔ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، اپنے ساتھیوں کی تعلیف فرماتے، یعنی انہیں مانوس فرماتے اور انہیں متنفر نہیں کرتے تھے۔ اس کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، اور یہ لفظ جو ہے وہ دو طرح سے روایت کیا گیا ہے، اور ایک کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں متنفر نہیں کرتے تھے، اور دوسرا ولا یفرقہم، ان میں تفریق نہیں پیدا کرتے تھے۔ یعنی اس کے دو مفہوم ہو گئے جملے کی ترتیب کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ الفت کا معاملہ کرتے اور کوئی ایسی بات یا کام نہ کرتے جس سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دین سے متنفر ہو جائے، یعنی دور ہو جائے۔ اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جو ہے وہ طرز جو ہے وہ سکھایا، صحابہ کرام کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طرز سکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کسی مہم پر بھیجتے تو تاکید فرماتے بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، لوگوں کو بشارتیں دو، انہیں متنفر نہ کرو، اور آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت پیدا کرو۔ تو یہ بڑا پیارا رویہ ہے، اور اس رویے کو آج ہمیں بھی نوٹ کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، لوگوں کو اپنے رویوں سے، اپنے طرز عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے دین سے دور نہ کر دیا جائے، متنفر نہ کر دیا جائے۔ اور یہ ہے کہ بشارتیں بشرو، یعنی بشارتیں جو ہے وہ سنائی جائیں، اور یسرو، اور آسانیاں پیدا کی جائیں، ولا تعسروا، اور جو ہے وہ لوگوں کو مشکلات میں نہ پیدا کیا جائے۔ اصل میں دیکھیں کہ عزیمت جو ہوتی ہے نا، عزیمت کسی کام پہ ڈٹ جانا، وہ اپنے لیے ہوتی ہے، وہ انسان اپنے لیے عزیمت اختیار کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے انسان کے پاس رخصت کا پہلو ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے آسانیوں کا پہلو جو ہے ہمارے ذہن میں اور دماغ میں ہونا چاہیے، تاکہ لوگ دین کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور اس دور میں جب کہ دین کا جو ہے حلیہ بگاڑ دیا لوگوں نے، اور دین کا جو ہے وہ ایسے ایسے معاملات بنا کے پیش کر دیا، جب ہم دین کے اندر کچھ ایسی مشکلات خود سے پیدا کر دیں گے تو لوگ جو ہے وہ پھر دین سے اور دور ہو جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اس وقت لوگوں کے سامنے آسانیوں والا پہلو رکھا جائے، اور جہاں کہیں شریعت نے کوئی گنجائش رکھی ہے وہ لوگوں کو دی جائے، تاکہ لوگ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔
آپ اندازہ کریں، ایک مرتبہ میں ایک جگہ پر بیٹھا مسجد میں، جمعے کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد کوئی بیان ہو رہا تھا، بیٹھ گیا تو وہاں صاحب بیان کر رہے تھے کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جب بھی وضو کرتے تھے تو اپنی قمیض اتار کے سائیڈ پہ رکھ دیا کرتے تھے، اور جناب پھر وضو کر کے جناب اس کو پہن لیا کرتے تھے تاکہ وہ جو مستعمل پانی ہے، جو پانی ہے وضو کی چھینٹیں اس کے اوپر نہ گرے۔ اب یہ تو اپنی طرف سے تو وہ نیکی بنا کر پیش کر رہے تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک اچھی بات بتا رہے تھے، لیکن یہ تہمت ہے ان کے اوپر، الزام ہے ان کے اوپر، کیونکہ دیکھیں امام ابو حنیفہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، اور اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا کہ کبھی ہر نماز کے ساتھ آپ نے قمیض اتاری ہو، وضو کیا ہو، یہ تو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور سردیوں کے دن ہو، چھوٹے چھوٹے دن، ہر جب گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد نماز آ جائے تو انسان پریشان ہی ہو جائے قمیض اتارنے کے لیے۔ تو ایسی باتیں بیان کر کے ہم اصل میں فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنے بڑوں کے، جھوٹ پر مبنی، اور وہ فضائل الٹا جو ہے وہ دین میں مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک نیا شخص کہے گا چھڈو جی ہے، ہر باری جناب ایک گھنٹے کے بعد ہر بار وضو کرتے وقت قمیض کون اتارے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے لوگ پھر متنفر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی جو ہے وہ طرف توجہ کرنی چاہیے، فضائل بھی ایسے بیان کرنے چاہیے جو انسان کی عقل میں آ جائے، ایک انسان سمجھے کہ واقعی یہ ایسا کام ہو۔ پھر سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسے گزری ہے، اور اس زندگی کو اندر اگر ہمیں کوئی ایسا گیپ نہیں ملتا تو پھر ہمیں فضائل، اپنے بڑوں کے فضائل بیان کرتے ہوئے احتیاط کا پہلو بھی رکھنا چاہیے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آپس میں جوڑتے، باہمی محبت سکھاتے تھے، باہمی بغض و اناد ان کے اندر ختم کرایا کرتے تھے، اور کوئی ایسی بات یا کام نہ برداشت کرتے تھے جس سے صحابہ کے درمیان تفریق یا جدائی پیدا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، لہذا سے دونوں مفہوم بالکل صحیح ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں جو داعیان ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو مدرسین ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو متنفر نہ کریں، لوگوں کو اپنی ذات اور دین کے ساتھ مانوس رکھیں تاکہ دعوت اور تربیت میں سہولت ہو، لوگ سہولت سے کام۔ خاندان کے بڑے اور ذمہ داروں کو بھی اصلاح اور صلہ رحمی کی تلقین فرمائی گئی، اور اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل عبادت سے افضل یہی ہے کہ انسان صلہ رحمی کرے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے والا عمل قرار دے۔ اور باہمی فساد جو ہے یہ باہمی فساد انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ مانوس انسان ہو جائے، محبت کرے، دوستی کا سا ایک پہلو بن جائے، اور وہ لوگ جو دین کی محنت کرنے والے ہیں وہ تو یؤثرون علی انفسہم والی کیفیت جو قرآن مجید بیان کرتا ہے ان کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس ہے ہم جہاں رہتے ہیں آج، ہمارے اس معاشرے کے اندر سیاسی اور مذہبی قائدین نے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے، ہمارے دلوں میں نفرتیں بھر دی ہیں، اور ایسی نفرتیں بھر دی ہیں کہ آپ اندازہ کریں اگر نون لیگ کا ووٹر ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو برداشت بھی نہیں کرے گا، اس کے حوالے سے طرح طرح کی من گھڑت باتیں اور من گھڑت جملے کہے جائیں گے۔ اور اس کے برعکس اگر پی ٹی آئی کا ورکر ہے تو وہ نون لیگ کے ووٹر کو جو ہے وہ ایسی عجیب نگاہوں سے دیکھے گا، اس کے حوالے سے ایسے برے برے جملے کرے گا، اور پھر ان کے حوالے سے بری چیزوں کے ساتھ ان کی مشابہت دی جائے گی۔ یہ وہ نفرتیں ہیں جو ہمارے قائدین نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہیں، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا ایک قسم کی جنگ کی طرف ہے ہم جو لوگ جا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹھیک ہے ایک شخص کے ساتھ ہمارا مانوسیت تھی، ہم نے اس کو ووٹ دے دیا، اس کے ساتھ ہمارا ایک معاملہ تھا، لیکن اب باقیوں کے لیے بھی دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ اگر کسی نے کسی دوسرے کو ووٹ دیا، وہ سمجھتا ہے، اس کی رائے ہے کہ وہ دوسرا شخص بہتر ہے۔ ہمارے ہاں تو خیر عمومی طور پر تو رائے اپنی تو کسی کی ہوتی نہیں ہے، عوام تو کل انعام ہوتے ہیں، تو جدھر چلو ادھر کو ہوا ہو، جدھر ہوا چل رہی ہو اس رخ پہ چل پڑتے ہیں۔ لیکن پھر بھی دوسروں کا احترام کرنا، دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، خصوصاً فیس بک پر جب مسائل چھڑ جاتے ہیں تو لوگ اپنی اپنی آراء دیتے ہیں، کچھ بونگیاں بھی مارتے ہیں، تو انسان اس وقت اپنے آپ کو تھام کے رکھے اور اپنی رائے دے، ضرور دے، احترام کے ساتھ، دوسرے قائدین کا احترام رکھتے ہوئے۔
یہی معاملہ مذہبی رہنماؤں کا بھی ہے. انہوں نے دوسرے مسالک کے حوالے سے اتنی نفرت بھر دی ہے نا اپنے لوگوں کے اندر کہ ہم دوسرے مسلک کے بندے کو، ایک مسلمان بندے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. میرے مسلک کا بندہ ہے تو اب جناب، اب مزے کی بات ہے آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں تو اب شادی بیاہ مسلکی بنیادوں پر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اگر کوئی شخص اپنا رشتہ لے کر جو ہے وہ شادی کا کسی دوسرے مسلک والے کے پاس چلا جائے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہی اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کا مسلک ہو رہا ہے، ہمارا مسلک ہو رہا ہے، جی ہم تو رشتہ نہیں دیتے ہیں. کسی بیٹی کا معاملہ ہو یا بیٹے کا معاملہ ہو، یہ کتنی بری چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھ لی ہیں معاشرے میں رہ کر. اور یہ سب کرنے والے یہ مذہبی قائدین ہیں جو ہمارے دلوں میں ڈال. ہم سب مسلمان ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، اس نبی کو مانتے ہیں جس نبی نے امت کو جوڑنے کا درس دیا ہے. آج ہم طرح طرح کے توڑ ہیں، اور ہمارے ہاں تو ایک مسلک، میں آپ کو یہ بھی عرض کروں، ایک مسلک ایسا بھی ہے جو دوسرے مسلک کو سلام کرنا بھی روا نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی شخص ان کو سلام دے دے گا وہ جواب نہیں دے گی. کیوں؟ ان کے نزدیک یہ بد مذہب لوگ ہیں، یعنی ان کے مسلک سے کیونکہ ان کا تعلق نہیں ہے اس لیے وہ بد مذہب ہو گئے. یہ حیرت کی باتیں ہیں، سوچنے کی باتیں ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ اتنی نفرتیں ہم کیوں اپنے دلوں میں بھر رہے ہیں؟ اب ایک ٹی وی کا میں نے مناظرے پہ، وہ ٹی وی پر جو رمضان میں شو چلتے ہیں وہاں پہ ایک بات چل رہی تھی، 11ویں شریف کے حوالے سے کچھ بیان ہو رہا تھا. تو ایک شخص نے بڑا خطرناک جملہ کہا، اور میں تو دل ہلا دینے والا جملہ ہے. وہ کہتا ہے کہ جو حلالی ہیں وہ تو 11ویں منائیں گے، اور جو حلالی نہیں ہیں یعنی حرامی ہیں، اس کا مطلب ہے. اور کیا ہے؟ اتنی بڑی گالی ٹی وی پہ بیٹھ پر ایک بہت بڑے عالم کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں. ہم اس کی تباہ کریں گے. شرم آنی چاہیے ہمیں ایسے لوگ. ٹھیک ہے، جو مناتے ہیں وہ منائیں 11ویں، اور جو نہیں مناتے ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، بلائیں ان کو بتائیں. یہ میرے نبی کا اسوہ نہیں ہے حلالی حرامی. اور یہ کہنا، تم کون ہوتے ہو ان چیزوں کو اس بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالنے والے؟ ایسے ایسے جملے بیچ میں بول دیے جاتے ہیں جو انسان کے بیچ میں دل میں نفرتیں ڈال. اور یہی نفرتیں آج ہمیں بہت دور لے جانی. بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اس بنیاد پر، مسئلے کی بنیاد پر ہو جاتے ہیں تو بعد میں مسئلے کی بنیاد پر جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر فساد ہوتے ہیں. والدین ڈر کی مارے رشتے نہیں کرتے ہیں، اگر ہم کر دیں گے تو پھر بعد میں بڑے مسائل ہوں گے. اللہ ہمیں ان کی سمجھ عطا فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے، جو تعلیمات دی، ہم آج ان سے کتنے دور ہو چکے ہیں. یہ افسوس کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمول تھا، آپ اپنے ساتھیوں کی تعریف فرماتے، انہیں مانوس کرتے، انہیں دین سے دور نہیں ہونے دیتے، متنفر نہیں کرتے تھے. وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ، ہر قوم کے معزز فرد کا اعزاز اور اکرام فرماتے. یہ بھی بڑی اہم رہنمائی ہے، بڑی اہم رہنمائی ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز فرد آئے تو تم بھی اس کا اکرام کرو. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. اور دعوت کے فروغ کے لیے اور تعلق کے لیے اور تعاون باہمی کے لیے یہ ضروری امر ہے. اگر ہم مخالفین کے اکابرین کے، یعنی دوسرے مسلک کے اکابر کو برا بھلا کہیں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، تو انہیں بھی ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھنے کا جواز مل جائے گا. تو جو بھی جس مسلک کے بڑے قائدین ہیں ان کا احترام کیا جائے اور ادب و احترام کے ساتھ اپنی بات رکھی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اکرام اور عزت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہے. وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، اور قبول اسلام کی صورت میں اسی کو ان پر والی اور سردار مقرر فرما دیتے تھے. کوئی سردار آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اکرام دیتے تھے، اور جب وہ اسلام قبول کر لیتا تھا، کلمہ پڑھ لیتا تھا، تو آپ اسی کو ان پر والی مقرر کر دیتے تھے، یعنی اس کے اس سرداری ہی کی بنیاد کو سامنے رکھتے تھے. پھر فرمایا وَيُحَذِّرُ النَّاسَ وَيَخْتَرِسُ مِنْهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو محتاط رہنے کی تلقین کرتے اور خود بھی لوگوں کے تکلیف یا نقصان پہنچانے سے اپنی حفاظت فرماتے تھے. یعنی لوگوں کو محتاط رہنے کا معاملہ یہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے رویے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کسی تکلیف کا پہلو نہ ہو. من غیر ان یتوی عن احد منہم
بشرہ و خلقہ، البتہ اس احتیاط کے باوجود کسی کو اپنی خندہ پیشانی سے اور ملاقات سے اور احسن اخلاق سے محروم نہیں کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، عام انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی پر اعتماد کرنے پر آئیں تو اندھا اعتماد کرتے ہیں کہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچا سکے، اور احتیاط پر آ جائیں تو شک اور بدگمانی اور خراب رویے تک جا پہنچیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتدال بھرا رویہ تھا کہ آپ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ البتہ ان چیزوں کے ساتھ پھر بھی آپ خندہ پیشانی سے ملتے تھے، احسن اخلاق سے محروم نہیں کرتے تھے لوگوں کو۔ پھر فرمایا وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتے تھے۔ یعنی تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ کسی کو اپنی محفل میں غیر حاضر پاتے تو اس کے بارے میں رسول اللہ دریافت کرتے کہ فلاں شخص کہاں ہے۔ مریض کی عیادت کرتے تھے، مسافر کے لیے خیریت سے لوٹنے کی دعا کرتے، اور فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی ساتھی کو غیر حاضر پاتے تو اس کی ملاقات کو چلے جایا کرتے تھے۔ اگر وہ بیمار ہوتا تو تیمارداری میں لگ جاتے، اور اگر کسی کام میں مصروف ہوتا تو اس کا ہاتھ بٹاتے، ورنہ ایسے ہی ملاقات کر کے آ جایا کرتے تھے۔ اب یہ اتنا پیارا رویہ ہے جو جماعتوں کے اندر، اداروں کے اندر اور عام معاشرے میں اس سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ہاں معلوم نہیں ہوتا کہ پڑوسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بیچارہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ میں تو اب لاہور یہاں شہر، یہ تو گاؤں دیہات ہے، شہروں میں تو عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہوا کہ ساتھ والے گھر کو معلوم نہیں ہوگا۔ ڈیفنس بحریہ میں چلے جائیں، معلوم ہی نہیں ہوتا ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ انجان لوگوں کی بستی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں تو پھر کوئی بیمار ہوتا ہے تو پورا علاقہ اس کو دیکھنے آ جاتا ہے، یہ اچھی ایک علامت ہے۔ لیکن شہروں میں نہیں ہے، یہ معاملات دور ہوتے جا رہے ہیں ہم دن بدن اس سے۔ تو یہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی ساتھی ہے، کوئی بازار میں کام کرنے والا ہے، کوئی ساتھ کام کرنے والا ہے، نہیں آ رہا ہے ایک دو دنوں سے، تو معلوم کیا جائے کہ وہ کہیں بیمار تو نہیں ہے۔ ہر روز فون پہ بات ہوتی ہے، اب 2 دن فون پہ بات نہیں ہو رہی تو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ شخص کدھر غائب ہو گیا ہے۔ روزانہ فون کرتا تھا، روزانہ ہمارے ساتھ باتیں کرتا تھا، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اگر تنگ دست ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم جب سے انجان بنے ہیں تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سالوں گزر جاتے ہیں ہم کسی کو فون نہیں کرتے، سالوں گزر جاتے ہیں، حال احوال نہیں پوچھتے ہیں۔ تو جن سے رشتے یا تعلقات ہوتے ہیں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملات کیا کرتے تھے، اور لوگوں سے لوگوں کے درمیان واقع ہونے والی اچھی یا بری باتوں کے بارے میں رسول اللہ سوال کیا کرتے تھے۔ یعنی پوچھتے تھے کہ بھائی کیا کیا ہے تم نے، کیسے رات بسر کی ہے اور کیسے دن بسر کیا ہے، کیا معاملات ہوئے ہیں، رسول اللہ پوچھا کرتے تھے، اور اس پر پھر تبصرے ہوتے تھے، اور اچھائی کی تحسین فرما کر اس کو تقویت پہنچاتے، یعنی اس کی مدح کرتے، اس کو سراہاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بری بات کی مذمت فرما کر اس کو زائل فرما دیتے تھے۔ اور یہ اصلاح کا طریقہ ہے کہ برے کی مذمت کی بجائے برائی کی مذمت کی جائے، اس طرح قبول اصلاح کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح نیکی کی تحسین اور حوصلہ افزائی میں اس کے فروغ کا باعث بن جاتی ہے، نیکی کی تحسین کی جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عام طریقہ تھا۔ عام طریقے میں آپ یہ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے تو اس کو اجماعی طور پر بیان کر دیتے تھے، جس کے اندر وہ برائی ہوتی تھی وہ خود سے محسوس کر لیتا تھا اور اس برائی کو ختم کر دیتا تھا۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات برائی کے مرتکب لوگوں کی برائی کی مذمت سن کر بھی وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، نہیں تو انہیں متوجہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا نام لے کر بھی ان کی مذمت کی ہے، لیکن یہ بہت کم واقعات ہیں۔ زیادہ آپ کا معمول یہی ہوا کرتا تھا، آپ نیکی کو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے تھے تاکہ اس کا وہ اثر بھی زائل ہو جائے، اور بری بات کی آپ کبھی جو ہے وہ مدح نہیں کرتے تھے، اس کی مذمت فرمایا کرتے تھے۔ پھر معتدل امر غیر مختلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا افراط و تفریط ہر امر میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتے تھے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے
یار ہر معاملے میں آپ اعتدال اختیار کرتے تھے، اور آپ نے ہی فرمایا کہ جو اعتدال کی روش اختیار کرے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، یعنی مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے بھی یہ آپ کی بات فرمائی۔ پھر فرمایا لا یغفلوا مخافۃ ان یغفلوا او یمیلوا، ساتھیوں کی طرف سے بے خبر نہ رہتے تھے کہ مبادہ وہ دین سے غافل ہو جائیں یا سستی اور آرام طلبی کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی ساتھیوں کے احوال اور دینی پیش رفت سے باخبر اور اس کے مطابق ان کی تذکیر، ان کی تعلیم، ان کے لیے نصیحت اور رہنمائی اور اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت چاقو چوبند رہتے تھے۔ اب جو معلمین ہیں، مدرسین ہیں، معربین ہیں، ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے شاگرد پر اور وہ لوگ جو ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں ان کی جو ہے وہ توجہ اور نگرانی کا مناسب بندوبست رکھیں، تاکہ وہ سستی میں اور اضملال کے اندر جو ہے وہ شامل نہ ہو جائے۔ لِكُلِّ حال عِندَهُ عتاد، ہر کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص انتظام تھا۔ لا یکثر عن الحق، حق کی اقامت میں نہ کبھی کوتاہی فرماتے تھے، ولا یجاوزہ، نہ حد سے تجاوز فرماتے تھے۔ یہ ہے بات جس کو آج مسلمانان پاکستان کو پلے باندھ لینا چاہیے، یعنی آپ دیکھیں کہ معتدل رویہ، حق بات ہے نا، حق کی اقامت میں بھی کبھی کوتاہی نہیں ہوئی، چھوڑ نہیں دیا اس کو کبھی، اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ نہ حد سے اس میں تجاوز فرما دیا کرتے تھے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یعنی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دینی چاہیے، لیکن شریعت کے مطابق جس حد تک شریعت نے مجرم کو رعایت دی ہے اس کا وہ مستحق ہے، اسے دینی چاہیے۔ اب آپ اس بات کو ذرا سامنے رکھیے کہ جو واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ کے اندر حال ہی میں، جس کے اندر ایک انسان کو زندہ جلا دیا گیا ہے، آپ اندازہ کریں کیا یہ ہم فرض کرتے ہیں بالفرض اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو کیا گستاخی کرنے والے کا یہ انجام ہمیں ملتا ہے شریعت سے کہ اس کو جلا دیا جائے؟ ہمیں سوچنا چاہیے نا، ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کل قیامت والے دن ہم نے بھی تو اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے نا، کہ ہمارے اس عمل پر اللہ کے رسول راضی ہوں گے؟ یہ ظالمانہ فعل جو ہم کیا ہم نے اور ختم نبوت کی آڑ میں کیا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا شریعت نے قتل بیان کی ہے، لیکن کون قتل کرے گا؟ ہر شخص اٹھے گا، جس کے دل میں آئے گا وہ اٹھ کے دوسرے شخص کو جو اس کی سمجھ کے مطابق گستاخی ہوگی اس کو قتل کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہماری شریعت میں ایسا کبھی نہیں ہوا جیسا ہم نے اب آج کے دور میں کرنا شروع کر دیا۔ جو شخص گستاخی کرے گا اس کو پکڑا جائے، ثابت کیا جائے کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس کو موقع دیا جائے اپنی صفائی کا۔ جب جرم ثابت ہو جائے کہ واقعی اس نے گستاخی کی ہے، پھر اس کی گردن اڑانا یہ اسٹیٹ کا کام ہے، اسٹیٹ اس کی گردن کو اڑائے گی۔ لیکن افسوس ہے ہمارے ہاں اسٹیٹ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی ہے۔ اسٹیٹ جو ہے وہ بیرونی دباؤ میں آ کر ایسے گستاخوں کو جب چھوڑ دیتی ہے تو پھر عوام کے اندر مشتعل جذبات ہوتے ہیں، وہ پھر دیکھی اندیکھی کر کے جو اپنے تئیں صحیح سمجھتے ہیں وہ کر بیٹھتے ہیں۔ اصل مجرمیں تو ہماری عدالتیں ہیں اور اس کے بعد اسٹیٹ ہے۔ اگر آسیہ کو صحیح طریقے سے سزا دے دی جاتی تو بتائیے یہ معاملات ہوتے؟ اب لوگ پکڑنے کی گفتگو ہی نہیں کرتے ہیں، پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں گے، وہاں سے وہ باعزت بری ہو جائے، چھوٹ جائے گا، اس پہ مقدمہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ باتیں بھی ہیں اپنی جگہ، لیکن ہمیں اپنے رویوں کو دیکھیں، ہمیں اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہمیں پھر بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی طرح گستاخ رسول کو خود سے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو پکڑیں، اس نے جو گستاخی کی ہے اس کو ریکارڈ کریں، اس کو دیکھیں، آگے بیان کریں۔ ہاں آگے پولیس کام صحیح نہیں کرتی ہے، عدالت صحیح نہیں، تو ان کے سامنے کھڑے ہونا، ان کو جا کے بتائیں کہ بھائی یہ اس کی سزا ایسے ہے، تم دو، نہیں تو ہم تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
آج ہم نے دنیا میں اپنا ایک ایسا امیج پیش کر دیا کہ ہم ایک وحشی قوم ہے. گو کہ ہمیں اپنے رسول سے شدت سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے رسول کی تعلیمات بھی تو ہمارے پاس ہے نا، ان کو بھی ہم نے سامنے رکھ کے دنیا کے سامنے ایک نقشہ پیش کرنا ہے کہ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. اور احادیث میں آتا ہے کہ کسی کو جلانا، کسی بھی انسان کو، جانور کو، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں. گستاخ رسول کو بھی گردن اڑائی جائے گی، یہ نہیں کہ اس کو حکومت کہے گی جلا دو، نہیں، ایسا نہیں. یہ اللہ کی صفت ہے، انسانوں کو جلائے گا، جہنم میں جلانے کا معاملہ ہو. انسانوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ دوسرے انسانوں کو جلائے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے. تو رسول اللہ کے ماننے والوں کے لیے یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. فرمایا لا یکسر عن الحق، حق کی قائم کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولا یجاوز، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرتے تھے کہ اب اس کا معاملہ ہو گیا تو اب اس سے حد سے تجاوز کریں. یہ عکس میرے اور آپ کے اندر بھی نظر آنا چاہیے. الذین یلونہم من الناس خیارہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رہنے والے حضرات لوگوں میں سے بہترین افراد تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہترین افراد تھے. افضلہم عندہ اعمہم نصیحۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جو ہر شخص کی خیر خواہی چاہنے والا ہو، ہر شخص کی خیر خواہی چاہنے والا ہو. یہ بات بھی نوٹ رکھیں، جو دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل ہے. جو دوسروں کی بدخواہی چاہے، جو دوسروں کو نیچے گرانا چاہے، جو دوسروں کے پاؤں کاٹنا چاہے، جو دوسروں کو دغا دے، جو دوسروں کو دھوکہ دے، جو دوسروں کے معاملات کو خراب کرے، وہ شخص رسول اللہ کے نزدیک افضل نہیں ہے. افضل کون؟ جو دوسروں کی خیر خواہی چاہے. ہم دیکھ لیں، ہم خیر چاہتے ہیں، ہم میں تو ہر کوئی دوسرے کو گرانے کے چکر میں، دوسرے کو گرانے کے چکر میں ہم میں سے ہر کوئی. اللہ کی پناہ، آج ہم اس معاشرے میں ہیں، سبزی کم بیچنے والا بھی دوسروں پر تنقید کرے گا، خود جو ہے وہ نہیں دیکھے گا کہ میں کیسا کام کر رہا ہوں. آپ کے نزدیک وہی ہے جو دوسروں کی خیر خواہی چاہے. ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. پوچھا گیا کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی، اس کے رسول کی خیر خواہی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیر خواہی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی. سنن ابی داؤد کی روایت ہے. یہ اصل باتیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم کسی کو تکلیف میں دے کر اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، کسی کی پیٹ کو جو ہے وہ اس کی جلن کو دور کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. یہ باتیں ہمارے اندر آج بہت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اور اتنی کم ہو گئی ہیں کہ ہم دین سے، شریعت سے، رسول اللہ کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے آپ کو بتایا نا، میل جول لوگوں کے ساتھ. اللہ ہمیں ان باتوں کو اپنے اندر عکس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. براوو ایڈٹ کالج تلگنگ، بالمقابل نزد نیو لاری اڈا، چکوال روڈ، تلگنگ.